توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ حمید ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہو رہی ہیں، اس کو تمہارے انفاق کی، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم دین کے لیے محنت کرو گے، اپنے بھلے کے لیے کرو گے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک عظیم آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا، اور اسی سے واضح ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے اور امت کہاں جا رہی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات بھی عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی اور ان کو میزان عطا فرمائی، یعنی میزان شریعت، ڈیوائن لا، جس کے ذریعے سے حقوق اور فرائض کا تعین ہوتا ہے، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کا تعین ہوتا ہے۔ تو ہم نے واضح نشانیاں رسولوں کو عطا فرمائی، کتابیں عطا فرمائی، میزان شریعت ڈیوائن لا عطا فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ تمام کے تمام انسان قسط پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی آیت ہے قرآن کی۔ رسولوں کا کام خالی یہ نہیں تھا کہ وہ اچھائی کی بات سنا کر چلے جائیں، نو وے ایٹ آل، قائم کرنا ذمہ داری تھی دین کو، تاکہ انسانیت عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی دعوت ہے ہماری دین کی۔ یہ اسلام صرف مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس پر بڑی عمدہ کتابیں پبلش کر دی جائیں، یہ اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس لیے بھیجا کہ تمام انسانیت عدل پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ یہی شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ الفتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف پر، کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں۔ یہاں تمام رسولوں کا ذکر ہے، اس لیے بھیجے گئے انسانیت کو جسٹس پر قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور انقلابی جملہ قرآن کا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، یعنی ہم نے لوہا پیدا کیا ہے۔ فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی کی شدید قوت موجود ہے۔ بأس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں، سورہ البقرہ آیت 177 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ کوئی اپنی ضروریات کی چیزوں میں لوہے کو استعمال کر لیا، یہ سیکنڈری یوسیج ہے۔ پرائمری یوسیج، اس میں جنگ کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ جنگ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کا نظام نافذ، اور اللہ اہل ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے اہل ایمان کو، وہ خود قادر ہے کہ غالب کر دے اپنے دین کو، لیکن عالم اسباب کے تحت دنیا کے مسائل طے ہوتے ہیں۔ وہ عالم اسباب میں اہل ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے دین کے مددگار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ یہ تفسیر سورہ الصف میں بھی آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 14، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والے بنو۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی انقلابی آیت، جس سے بات واضح ہو رہی، یہ دین چاہتا کیا ہے؟ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ البقرہ آیت 85، کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ المائدہ آیت 44، آیت 45، آیت 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی مشرک ہیں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الشورى آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں۔ قرآن نے ہمیں کہا سورۃ النساء آیت 135، اور قرآن نے کہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ،
قسط کو، جسٹس کو قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے۔ یہ ہیں قرآن کے تقاضے ہم سے۔ قرآن نے قتال کا حکم ہمیں دیا، سورۃ البقرہ آیت 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں، وقاتلوہم، قتال کرو ان کے خلاف، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ مطالبات ہیں اللہ کے۔ ہم پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ، یہ ہیں مطالبات اللہ کے۔ یہ قرآن صرف پڑھ لینے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ حسن قرأت کی محافل سجا لی جائیں، وہ اپنی جگہ پر ایک اہم کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن مقصد دیکھیے قرآن کا، تمام رسول بھیجے گئے، کتابیں دی گئیں، معجزات دیے گئے، ڈیوائن لا دیا گیا، فار واٹ؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانی جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی بتا رہی ہے ہمیں کہ اس کام میں آپ کی زندگی لگی۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی اسی کام کے دوران، آپ کے گھر میں فاقے آئے ہیں، آپ کو 3 برس تک قید کیا گیا ہے، آپ کے پیروں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، احد کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، 259 صحابہ کی جانیں گئیں، چچا کا لاشا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے ہے، جن کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا تھا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ کس لیے یہ سب کچھ ہوا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا اسوہ ہمیں دیا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آج امت سوچے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی جانیں دے کر یہ دین قائم کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم کیا ان کا احسان مان رہے ہیں؟ کیا ہم کو شکر ادا کر رہے ہیں کہ آج اس امت کو دین کی فکر ہی نہیں؟ دین مغلوب ہے، کوئی امت کو فکر اس کی نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ مسجد ویران، قرآن کوئی کھولنے کو تیار نہیں، کفر کا غلبہ ہے، سود کا نظام ہے، بے پردگی ہے، فحاشی عریانی۔ کہاں گئی وہ امت جس کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کیا تھا، مقرر کیا تھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنی تھی، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے۔ کل ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا تمہاری نگاہوں میں میرے مغلوب دین کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ میرا دین مغلوب تھا، تمہیں کوئی کوڑن نہیں تھی اس کے اوپر؟ تم دنیا ہی کے اندر لگے رہے۔ کل اللہ کے رسول سے سامنا ہو جائے ہمارا قیامت کے دن، اور وہ پوچھ لے کیا تمہیں میری زندگی پسند نہیں تھی؟ میں نے دین کی دعوت کے لیے محنت کی، میں نے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی، تم نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اس سے؟ کیا کہیں گے اس وقت؟ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے اور اپنے دین کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں حقیقی ایمان بھی عطا فرمائے اور انفاق کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں۔ اللہ اس پوری امت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کی بنیاد پر اللہ امت کو جمع بھی فرمائے اور اللہ اپنی رحمتیں اس امت پر نازل فرمائے، تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، اس کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، مضبوط ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تم اس کے دین کے تقاضوں پر عمل کرو، اس کی رحمتیں ہی رحمتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع ہے، اس میں ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور نصارہ نے جو رہبانیت اختیار کی تھی دین میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، ان کی اولادوں کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح رخ پر تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ان کے بعد ہم لائے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام وسلام علیہ۔
وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور محبت ڈال دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اخلاق کا ایک بہت بڑا شاہکار تھے، اور دعوت دین کے مرحلے کے دوران بڑی عمدہ مثالیں انہوں نے قائم فرمائی ہیں اخلاق کے حوالے سے۔ ان کے جو سچے پیروکار تھے ان کا اخلاق بھی بڑا مشہور ہے، اس اعتبار سے قرآن نے بھی اس کو اون کیا، ذکر کیا۔ لیکن اب ذکر آ رہا ہے ان میں سے ان لوگوں کا جنہوں نے دین میں غلط چیز ایجاد کر لی، اور یہ شیطان کا حربہ ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کی محبت میں لگا کر انسان کو دین کی محنت سے دور کرتا ہے، اور دوسری طرف بعض لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات ڈال دیتا ہے، بھائی دنیا تو بڑی خراب شے ہے، اس کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑو، یا کفر کا غلبہ ہے چھوڑو، تم اپنی اللہ اللہ کرو کونے خطروں میں جا کر۔ یہ دوسرا حربہ ہے شیطان کا، انسان کو دین کی محنت سے روکنے کے لیے اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اور رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینا، یہ خود انہوں نے اختیار کیا، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے۔ کچھ نیک نیتی ہوگی ان لوگوں کی، لیکن بات غلطی دین کی اور فطرت کے خلاف تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا تو اس کو انہوں نے نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ اب دنیا ترک کر رہے ہیں، شادی نہیں کریں گے، طے کر لیا انہوں نے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی چرچز میں پادری شادیاں نہیں کرتے تھے، تو وہاں ناجائز تعلقات قائم ہو جایا کرتے تھے پادریوں کے۔ یہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس گندگی سے، اور چرچز کے تہخانوں سے معصوم بچوں کی لاشیں ملتی تھیں، جو بچے ناجائز پیدا ہو گئے ان کو دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ تو نیک نیتی کے ساتھ ہی لیکن بات غلط تھی، فطرت کے خلاف، دین کے خلاف تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ وہ اس کی رعایت کر نہیں سکے، اس کو نبھا نہیں سکے۔ لیکن یہ حربہ ہے شیطان کا کہ وہ دنیا کو مذمت زدہ پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، اور کہتا ہے چلو نکلو جنگل بیابانوں میں، جبکہ دین کہتا ہے کہ عین میدان کے اندر آؤ، اب باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا اذهب الى فرعون، جائیے موسیٰ فرعون کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا وربک فکبر، سورہ المدثر کی آیت نمبر 3 ہے، نبی اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ تو آپ میدان میں آئے ہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا۔ ہاں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ یہ جد و جہد جب ہوگی تو انسانیت کو خیر میسر آئے گا، جب دین کے لیے جد و جہد ہوگی دین غالب ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے دین کے لیے محنت کی تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ان کی پیروی کرتے ہوئے محنت کرو، اور جیسے جس طریقے پر انہوں نے محنت کی اسی طریقے پر تم بھی محنت کرو۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہارے لیے نور بنا دے گا، تمشون بہ جس کے ساتھ تم چلو گے، یعنی جب پل صراط ہوگا قیامت کے دن تو نور چاہیے ہوگا، اس طرح نور ملے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، دین کے لیے محنت کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ایک رائے یہ کہ اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے، سورہ قصص آیت نمبر 54 میں بھی ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا اللہ اسے بھی دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، پچھلی کتاب اور رسول کو ماننے کا بھی اور اب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا بھی۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر اختیار نہیں رکھتے، وہ مایوس نہ ہو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں یہ آخری رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کلام آ چکا ہے قرآن، ان کو قبول کر لو تو تمہیں بھی اللہ کے فضل میں سے، اللہ کی رحمت میں سے حصہ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی ایمان قبول کرنے اور انفاق کرنے اور دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔